اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے دنوں کو یاد کرو، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، یعنی جن دنوں میں اللہ جل شانہ نے تم پر نعمتیں کیں ان دنوں کو بالخصوص یاد کرو۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، بے شمار رحمتیں کی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم گننا شروع کریں تو نعمتیں ختم نہ ہوں، لیکن ہماری جو کیلکولیشن ہے شاید وہ ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتیں بڑی بے بہا ہیں۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت وطن عزیز پاکستان ہے، مقدس، یقین کیجئے خدا کی قسم اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آج بدقسمتی سے ہم یہ کہتے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے پاکستانیوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید پاکستان ہمیں مفت میں مل گیا، ہمیں قدر نہیں، جبکہ اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں موجود ہیں۔ اس کی بنیادوں کے اندر لوگوں کی جانیں موجود ہیں، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کے پرچم موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی عزتیں دے کر، ہمارے بوڑھوں نے اپنی خون دے کر، ہمارے بچوں نے اپنی معصومیت کے وہ جنازے پیش کر کے ہمیں وطن عزیز پاکستان کا تحفہ دیا، لیکن آج ہم بے قدرے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان ہمیں مفت میں مل گیا، جبکہ نہیں۔ تین چیزیں ہیں، یہ مد نظر رکھیے گا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر۔ پاکستان کیوں بنا؟ پاکستان کیوں بنا؟ ہم کیوں آزاد ہوئے؟ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ آپ تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں گے، جو جگہ پڑی ہے گیپ فل کر دیں آپ، تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تین باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور آپ نے میرے ساتھ دہرانی ہے، ہمتن جوش اور ہمتن گوش ہو کر بیٹھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، نہ ہی میں اس کا قائل ہوں۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ نمبر ایک، ہم کیوں آزاد ہوئے؟ پہلی بات کیا ہے جی؟ ہم کیوں آزاد ہوئے؟ نمبر دو، ہم کن سے آزاد ہوئے؟ کن سے آزاد ہوئے ہم؟ نمبر دو کیا ہے؟ ہم کن سے آزاد ہوئے، کن لوگوں سے ہم نے آزادی حاصل کی؟ نمبر تین، ہم کیسے آزاد ہوئے؟ یہ تین بنیادی سوال ہیں قیام پاکستان میں، تین بنیادی سوال۔ ہم کیوں آزاد ہوئے؟ اس آزادی کی وجہ کیا تھی؟ اس آزادی کی وجہ ہم لوگوں نے شاید جو سمجھ رکھا ہے آج کے نوجوانوں نے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایک الگ سلطنت لینا چاہتے تھے، ہم ایک الگ ملک لینا چاہتے تھے کہ اس میں ہم حکمرانی کر سکیں، ہم زمینیں حاصل کر سکیں، ہم خان بن کے رہ سکیں، ہم چودھری بن کے رہ سکیں، ہم ملک بن کے رہ سکیں۔ اگر یہ سوچ ہے تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ ہم اس لیے آزاد نہیں ہوئے تھے کہ ہمیں زمینیں چاہیے، ہم اس لیے آزاد نہیں ہوئے تھے کہ ہمیں حکمرانی چاہیے، ہم اس لیے آزاد نہیں ہوئے تھے کہ ہمیں عہدے چاہیے، ہم اس لیے آزاد ہوئے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ایک الگ مذہب رکھتا ہے۔ ہم اس لیے آزاد ہوئے تھے۔ 2 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح، 1947 2 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح ایک جلسہ کرتے ہیں، اور اس جلسے کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اسی طرح ہندوؤں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا الگ مذہب ہے، ہم الگ تشخص رکھتے ہیں، ہماری شخصیت الگ ہے، ہمارے طور طریقے الگ ہیں، ہمارے رسم و رواج الگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ جب قائد اعظم نے یہ بات کی 2 مارچ کے اس جلسے کے اندر، اس کے بعد سے قائد اعظم کو قائد اعظم نہیں کافر اعظم لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ لوگ کافر اعظم کے نام سے پکارنے لگے، اور پھر لوگوں نے ایک جلسہ رکھا، بہت بڑا جلسہ رکھا،
اور اس جلسے کے اندر لوگوں نے یہ بتایا، انہوں نے کہا تم پاکستان بنانے کی بات کرتے ہو، ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا وہ جو زر خرید غلام تھے ہندوؤں کے، انہوں نے پھر جامع مسجد خیر الدین کے ممبر پر گاندھی کو لا کر بٹھایا تھا۔ ہم اس لیے آزاد ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنا ایک تشخص تھا، اور مسلمان غلام نہیں ہوتا، مسلمان آزاد ہوتا ہے۔ ہم آزاد مملکت حاصل کرنا چاہتے تھے، ہم آزادی سے اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنا چاہتے تھے، ہم آزادانہ طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا چاہتے تھے، ہم آزادانہ طور پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہتے تھے، ہم آزادانہ طور پر اپنے رب عز و جل کو سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ ہم اس لیے آزاد ہوئے، اس لیے آزاد ہوئے، آزادی کا مقصد یہ تھا۔ اور ہم کن لوگوں سے آزاد ہوئے؟ دوسرا سوال، میں بالکل مختصر گفتگو کر رہا ہوں، ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہم کن لوگوں سے آزاد ہوئے؟ ہم پتہ ہے کن لوگوں سے آزاد ہوئے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جلسہ کیا، اس جلسے کے اندر جب قائد اعظم محمد علی جناح قیام پاکستان کا جلسہ کر کے جب اسٹیج سے نیچے اترے نا، تو ایک ہندو صحافی آپ کی طرف بڑھا اور بڑھ کر کہنے لگا، کہتا ہے محمد علی دیکھو ہم سب کی زبان ایک ہے، اردو، ہم برے صغیر کے اندر رہنے والے ہیں، ہمارا کلچر ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، محمد علی یہ بتاؤ تم اس برے صغیر کو کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہو؟ اس کو تقسیم کیوں کرنا، کیوں اس کو بانٹ رہے ہو؟ تم یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے فرمایا ذرا ٹھہرو تمہیں جواب دیتا ہوں۔ آپ خاموش ہوئے، تھوڑی دیر گزری، پیاس لگی، آپ نے پانی پیا اور پانی کے چند گھونٹ بچا کر اس صحافی کو دیے، آپ نے فرمایا یہ پی لے۔ وہ کہنے لگا پیچھے ہٹاؤ اس کو، میں ایک مسلے کا جھوٹا پیوں؟ کیا کہا؟ میں ایک مسلے کا جھوٹا پیوں؟ وہ لوگ جو جانوروں کا موت پیتے ہیں، وہ لوگ جو جانوروں کے لید کھاتے ہیں، وہ لوگ ہمیں مسلح کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جانتے تھے کہ آج اگر میں نے قیام پاکستان کے لیے نہ لڑا، اگر قیام پاکستان کے لیے میں نے اپنا حق ادا نہ کیا، تو قیامت تک رہتے ہوئے مسلمانوں کو یہ مسلح کہہ کر پکاریں گے اور ان پر ظلم و ستم کر کے ان کو اپنا غلام بنا کر رکھیں گے۔ اس وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہم سب کو آزادی ان کافروں سے عطا کی جو کافر ہمیں مسلح کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ہم ان بدبختوں سے، ان کافروں سے، ان ہندوؤں سے ہم آزاد ہوئے جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ لوگ جو گائے کا موت پینا پسند کرتے ہیں، آج وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے اپنی جبین کو جھکاتے ہیں، قائد اعظم نے ان غلیظ لوگوں سے ہمیں آزاد کیا، ہم ان لوگوں سے آزاد ہوئے۔ اور اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار کے ساتھ ساتھ علماء کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ علماء قائد اعظم کو برانگیختہ کرتے تھے، موٹیویٹ کرتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے جب کانگریس اختیار کی تھی، کانگریس میں شمولیت کی، اس کے بعد یہ علماء آگے بڑھے، انہوں نے جا کر کہا محمد علی جناح تم واپس آؤ، انشاءاللہ جو خواب ہے پاکستان، وہ پاکستان ہم بنا کر رہیں گے، پاکستان ہم بنا کر رہیں گے۔ تو ہم ان ہندوؤں سے آزاد ہوئے۔ دو سوال ہو گئے، ہم کیوں آزاد ہوئے، ہم کن لوگوں سے آزاد ہوئے۔ تیسرا سوال، ہم کیسے آزاد ہوئے۔ یہ بہت اہم ترین سوال ہے۔ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم رات کو سوئے، ہمیں خواب آئی کہ پاکستان بن گیا، صبح اٹھ کر دیکھا تو ہم ایک الگ مملکت کے اندر آنکھ کھولے بیٹھے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ خواب نہیں تھی یہ سرکار، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت جس کو نہ فراموش کیا جا سکتا ہے اور جس حقیقت کو قیامت تک کے لیے کوئی بھلا نہیں سکتا۔ اتنی بڑی حقیقت ہے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ شاید 1940 سے یا 1930 سے یا 1923 سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے، قیام پاکستان کی باتیں 1857 سے شروع ہو چکی تھی۔ مسلمان رات کو بیٹھ کر میٹنگ کرتے اور دن میں ان کی ساری باتیں لیک کر دی جاتی۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جو آج ہمارے ملک کے اندر وڈیرے ہیں نا، وڈیرے بڑے بڑے، کوئی قریشی کے نام سے مشہور ہے تو کوئی کسی نام سے مشہور ہے۔ جی ہاں، یہ میں بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، ان کو پھر انگریزوں نے نوازا تھا، کسی کو زمینیں بانٹ کر دی تھی۔ یہی لوگ تو تھے منافق،
ان کے بڑے جو تھے جو آج نواب کہلاتے ہیں، یہ نواب نہیں تھے، یہ انگریزوں کے ٹاؤٹ تھے۔ ہم مسلمانوں کی میٹنگ رات کو ہوتی، صبح ساری بات لیک ہو جاتی، کئی مسلمانوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے جاتے، جو لوگ قیام پاکستان کے لیے لڑتے ان کو پاکستان دیکھنے سے پہلے ہی قبر دیکھنا نصیب ہوئی۔ اتنے ظلم و ستم کیے گئے مسلمانوں کے ساتھ۔ آج تو وہ کہانی بدل دی گئی ہے نا، جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی ان کے نام ہی نہیں ہیں، جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی ان کے نام ہی نہیں ہیں۔ میں ایک تھوڑی سی بات بیچ میں کرتا چلوں، آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس میں نوجوانوں کو تھوڑا سا دھچکا لگے گا، جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کے ہیں نا ان کو دھچکا لگے گا، لیکن میں بات غلط نہیں کروں گا، پر وثوق طریقے سے کروں گا۔ یہ 75ویں آزادی تھی نا ہماری، یعنی 75 سال مکمل ہو گئے تھے پاکستان بنے کو، ٹھیک ہے، 75 سال۔ انہوں نے 75 روپے کا ایک نوٹ بنایا، آپ نے دیکھا، سب نے دیکھا ہوگا، ایک 75 روپے کا نوٹ بنایا گیا، سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، ابھی باہر نہیں اس کو لے کر آئے، دیکھا نا بھائی سب نے۔ اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی مختلف، اس میں ایک تصویر تھی سر سید کی، دیکھیے نا آپ نے، اور میں اس کو کبھی بھی سر سید کہہ کے نہیں پکارتا، میں اس کو سر سور کہہ کے پکارتا ہوں۔ پتہ ہے یہ کون تھا؟ یہ نیچری ہے، اس کا عقیدہ آپ کو پتہ ہے، اس نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے معاذ اللہ، اور اتنی اس نے غلیظ باتیں اندر لکھی ہیں کہ وہ بندہ باتیں لکھے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ نیچری، اس نے فرقے کی بنیاد رکھی تھی، نیچری فرقے کی، اور یہ پہلا بدبخت ہے جس نے پاکستان سے اسلامی تعلیم کو الگ کیا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا یہ بانی ہے، کراچی علی گڑھ یونیورسٹی کا، اور میں نے اس کے متعلق ساری، جب میں کراچی میں پڑھتا تھا تب میں نے اس کے متعلق یہ معلومات پڑھی تھی کہ اتنا بدبخت تھا کہ جس نے سب سے پہلے اسلامی تعلیم کو دنیاوی تعلیم سے الگ کیا تھا، یہی وہ بندہ تھا بدبخت جس نے اسلامی تعلیم کو اندر سے نکالا تھا۔ اور یہ پتہ کیا کہتا ہے، اس کے عقائد میں آپ کو 2-3 بتا دوں۔ یہ کہتا ہے نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ قبر ہے، معاذ اللہ۔ جنت اور جہنم کا تذکرہ قرآن کے اندر نص قطعی سے ثابت ہے کہ جنت بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے، دوزخ بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور جو اس کا انکار کرے جنت اور دوزخ کا وہ بندہ کافر ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں ہے، کہتا ہے جنت سے مراد پتہ کیا ہے؟ کہتا ہے جنت سے مراد یہ ہے ہم جو دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں نا، ہم جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور اس کام کرنے کے بعد ہمیں جو راحت مل جاتی ہے، ہمیں جو سکون ملتا ہے، یہ جنت ہے، بس، اور کوئی جنت نہیں ہے۔ اور کہتا ہے جہنم یہ ہے کہ ہم جو برے کام کرتے ہیں، برے کام کرنے کے بعد ہمیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، ہمیں کوئی بخار ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے، کہتا ہے یہ جہنم ہے، باقی کوئی جنت جہنم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بتائیں ایسا شخص سر سید کہنے کے قابل ہے؟ نہیں، بتائیے ہے؟ اس کے عقائد و نظریات پڑھنے ہیں نا تو آپ کتابیں پڑھ کر دیکھیے۔ یہ پہلا بدبخت تھا جس نے یہ کام کیا، لیکن جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، ہائے محسن پاکستان، دیکھا تھا اس کا کیا حال کیا انہوں نے۔ کوئی ایک بھی، یہ بڑی بات کہہ رہا ہوں، جب جنازہ ہوا ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا، جب جنازہ ہوا، ان کے جنازے کے اندر کوئی ایک بھی سیاسی بندہ موجود نہیں تھا، حکومت کا ایک بھی بندہ نہیں تھا، نہ وزیر اعظم گیا وقت کا۔ آج ہم بھی بڑے نعرے لگاتے ہیں محسن پاکستان، اور ایک مرتبہ انٹرویو لیا گیا تھا، آج بھی یوٹیوب پر وہ انٹرویو موجود ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا۔ ان سے پوچھا گیا تھا آپ کو زندگی میں کبھی افسوس ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک چیز پر افسوس ہوا ہے، اس قوم کے لیے جو میں نے کام کیا نا، اس کام کرنے پر افسوس ہوا ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے وہ کام کیا۔ پابندی لگی ہوئی تھی جناب کہ آپ آزادانہ طور پر گھوم پھر نہیں سکتے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے فوت ہونے کے تقریباً 1 یا 1.5 مہینے بعد عدالت نے نوٹس جاری کیا، جی اب وہ جو کیس پینڈنگ میں تھا وہ کیس حل ہوا، جی اب عدالت کی طرف سے یہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب آزادانہ طور پر گھوم پھر سکتے ہیں۔ ہم باتیں کریں تو پھر کہتے ہیں جی ہاں آئینہ دکھایا تو برا مان گئے۔ بتائیں جو محسن تھے ان کے ساتھ یہ کام کیا گیا، جو ٹاؤٹ تھے ان کی تصویریں نوٹوں پر لگائی جا رہی ہیں۔ یہ انگریزوں کے ٹاؤٹ تھے، انگریزوں کے ٹاؤٹ، وہ بندہ کہ جس کی آخری سانس بھی پاکستان کی سرزمین پر نکلی، وہ بندہ جو آخری سانس تک پاکستان میں رہا،
ایک وہ شخص بھی تھا جس نے انڈیا کو، میں نام نہیں لوں گا اس کا، جس نے انڈیا کو ایٹمی طاقت بنایا تھا. انہوں نے اٹھا کر اس کے بیٹے کو انڈیا کا وزیر اعظم بنایا تھا کہ نہیں بنایا بھائی؟ اس کو دیا سرکاری عہدہ کہ نہیں دیا؟ جس نے انڈیا کو ایٹمی پاور بنایا اس کو سرکاری عہدہ مل رہا ہے. جس نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنایا اس کا حال دیکھا کس طرح وہ بیچارہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے گیا. یہ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ ملک پاکستان بڑی محنتوں، بڑی کوششوں، بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا. 1857 سے لے کر 1947 تک نہ صرف بڑے بڑے لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، علماء نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کالے پانی کی سزا دی گئی. سید احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کر کے کئی دنوں تک ان کی لاش چاندنی چوک کے اندر لٹکائے رکھا گیا. علماء کو توپوں کے ساتھ باندھا گیا، علماء کو باندھا گیا توپوں کے ساتھ. کہا اب بھی کہو گے لا الہ؟ انہوں نے کہا کہیں گے لا الہ. توپ چلا دی گئی. اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہم نے سمجھا شاید ایسے مل گئی. رات کو خواب آئی، صبح جی پاکستان بن گیا. 2 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے تھے. اب سننا کیسے بنا. 2 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے تھے. 2 کروڑ لوگ. ایک قول کے مطابق 30 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا. 30 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا پاکستان بنانے پر. جس دن پاکستان ہمارے وجود میں آیا 30 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا. 90,000 ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا گیا. ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا تھا، چھاتیوں کو. کئی عورتوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگائی، اور کئیوں نے اپنے بچے اپنے ہاتھوں سے دبا کر مار دیے کئی کافروں کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں. اور جب ایک ٹرین بھیجی گئی انڈیا سے، جی لاہور آئے گی، واگا بارڈر پر رکے گی جی، اس کے اندر سارے کے سارے مسلمانوں کو بھیجا گیا اس ٹرین پر سوار کر کے. 6 لاکھ لوگ تھے، 6 لاکھ. اور ٹرین کے اندر جب ٹرین آ کر رکی تھی ایک بھی بندہ زندہ نہیں تھا. اتنا ظلم و ستم کیا گیا. لیکن آج ہم 14 اگست کیسے مناتے ہیں؟ وہ توتڑ آ گئے، وہ پاں پاں کرتے ہوئے ادھر بھی جا رہے ہیں، پاں پاں کرتے ہوئے ادھر بھی جا رہے ہیں. میری اور آپ کی کسی ماں بہن کی عزت لٹی ہوتی نا، میں دیکھتا کیسے پاں پاں کرتے ہیں. میری بہن یا میری ماں کی چھاتی کو کاٹا گیا ہوتا، میں دیکھتا کیسے پاں پاں کرتے ہیں. میری ماں نے عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دی ہوتی تو تب میں دیکھتا کہ کیسے پاں پاں کرتے ہیں. یار شرم کرو. اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک پاکستان ملا وطن عزیز. آج اسی کو کاٹ رہے ہیں ہم، اسی کو کاٹنے پہ لگے ہوئے ہم. یہ ہمیں نہیں بنا. اور میرے بھائی 2 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے، 30 لوگوں کو شہید، 30 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا، 90,000 عزتیں لوٹی گئیں. جن لوگوں نے قیام پاکستان میں ساتھ دیا تھا سب کو رگڑا دیا گیا. لیکن جو ٹاؤٹ تھے ان کو پاکستان میں آتے جیسے ہی پاکستان بنا ان کو زمینیں الاٹ کر دی گئی. جناب یہ جن کے حصے میں زمینیں نہ بچیں ان کو پھر دربار دے دیے گئے، تم دربار سنبھالو، ادھر سے مال کھانا. جی ہاں، یہ سارے ٹاؤٹ تھے، ٹاؤٹ. ان کے وڈیرے نواب نہیں تھے، یہ ٹاؤٹ تھے، یہ بوٹ پالشیے تھے یہ لوگ. تبھی تو جیسے ہی ان کی اولادیں ساری بار پڑتی ہیں حکومت ہم پر آ کر کرتے ہیں. جیسے ہی پیسہ کما لیتے ہیں، کسی کا کدھر فلیٹ ہے تو کسی کا کدھر فلیٹ ہے. کوئی ہے ایسا، کوئی ہے جو پاکستان میں بھی رہتا ہو. ہمارا ایک چیف جسٹس بنا تھا، وہ بھی جیسے ریٹائر ہوا سیدھا باہر گیا. واہ جی واہ، ہیرو بن گیا تھا نا وہ. سارے ہیرو بنتے ہیں اور بعد میں زیرو ہو جاتے ہیں. یہ صرف ہم لوگوں کی عقیدتیں لوٹتے ہیں، ہم لوگوں کی عقیدتیں. ہم لوگ سادہ لوگ ہیں. ہمیں کوئی وطن عزیز پاکستان کے لیے کہہ دینا میں قربانی دوں گا، ہم سارے اس کے نعرے مارنے شروع کر دیتے ہیں. کوئی کہہ دینا کہ جناب میں یہ کر دوں گا وطن عزیز کے لیے، کوئی کہہ دینا کہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں بہت بڑا، ہم مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں واقعی یار عاشق ہے. 2-4 باتیں اپنے منہ سے کر دینا حضور کی محبت کی، ہم کہتے ہیں یار اس سے بڑا کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے. ہم سارے اس کے نعرے لگانے، کیونکہ ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں. لیکن ہمیں ہر بار دھوکہ دیا جاتا ہے.
وطن عزیز پاکستان کو ہر بندے نے اپنی وقت، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق کاٹا ہے، لیکن یہ خدا داد سلطنت ہے، یہ خدا داد مملکت ہے کہ اس کو کاٹتے بھی رہو گے تب بھی یہ قیامت تک کے لیے ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں نے، جن لوگوں نے دیکھا ہے نا، انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان، اس کا اگر ڈائریکشن دیکھا جائے تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین میں آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے قدمین شریفین میں پاکستان آتا ہے۔ یہ وہ ملک داد سلطنت ہے، اور یہ پاکستان عام ملک نہیں، یہ 56 اسلامی ملکوں کے ماتھے کا جھومر ہے پاکستان۔ لیکن آج پاکستان کا حال کیا ہے؟ کس نے کیا ہے حال؟ حکمرانوں نے۔ تو ہم اس کے اندر شامل نہیں ہیں، ان کو بناتے تو ہم ہی ہیں نا۔ ہم اپنا کون سا کردار ادا کر رہے ہیں؟ وہ بڑی سیٹ پر بیٹھے ہیں، وہ بڑا کرپشن کرتے ہیں، ہم چھوٹی سیٹ پر ہم چھوٹا کرپشن کرتے ہیں۔ دکاندار ہے، کیا وہ دکان پہ بیٹھا ڈنڈی نہیں مار رہا؟ تاجر ہے، کیا وہ تجارت کرتے ہوئے ڈنڈی نہیں مار رہا؟ سوداگر ہے، سودا بیچتے ہوئے کیا وہ ڈنڈی نہیں مار رہا؟ جھوٹ بول بول کے ہم سودے کرتے ہیں۔ ہم بھی تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں نا اس پاکستان کو خراب کرنے کے اندر۔ خدارا اس خدا داد مملکت، اس خدا داد پاکستان کی قدر کیجئے۔ یہ بڑا عظیم ملک ہے، یہ بڑا سرسبز و شاداب ملک ہے۔ جتنے موسم ہمارے پاکستان میں نا، دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنے موسم نہیں پائے جاتے، اور جتنی سرسبز و شاداب وادیاں ملک پاکستان کے اندر ہیں، جتنے خوشگوار علاقے پاکستان کے اندر ہیں، کسی ملک کے اندر نہیں پائے جاتے۔ اور یہ ملک پاکستان، یہ پوری دنیا کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، درمیان کے اندر واقع ہے پاکستان۔ آپ میپ اٹھا کر دیکھیے، نقشہ اٹھا کر دیکھیے، بڑے بڑے نامور ممالک، بڑے بڑے نامور جو ملک ہیں، جن کا لوہا پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے، وہ بھی جب کسی دوسرے ملک سے تجارت کرنے کے لیے گزرتے ہیں نا، تو پاکستان کی سرحد کو ضرور چھو کے گزرتے ہیں۔ وہ بھی مجبور ہیں، ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ یہ تو وہ اللہ نے تو وہ ہمیں خزانہ دیا ہے، اللہ نے تو وہ ہمیں طاقتیں عطا کی ہیں۔ خدارا اس ملک پاکستان کی قدر کیجئے، اور اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کیجئے، اس کے تنکے تنکے کی حفاظت کیجئے، اور اس کی حفاظت کے اندر اپنا کردار ادا کیجئے۔ ہم کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، ہم اس مقصد پر عمل پیرا ہوں کہ کیوں آزاد ہوئے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آزادانہ طور پر لے سکیں۔ ہم کن لوگوں سے آزاد ہوئے؟ ان یہودیوں، کافروں سے، انگریزوں سے ہم آزاد ہوئے کہ ان کا کلچر ہمارا کلچر الگ ہے، ان کے رسم و رواج ہمارے رسم و رواج الگ ہیں، ان کے مذاہب کی بنیاد باطل عقیدوں پر ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر ہے۔ آج ہم الگ بھی ہیں، لیکن پھر بھی کام انہی کے۔ میرے ایک دوست، بڑے پیارے دوست ہیں، مولانا عادل رضا باروی صاحب، کراچی میں ہوتے ہیں اس وقت، تخصص کیا ہوا انہوں نے۔ وہ ایک دن مجھے بات کہنے لگے، میں وہیں کراچی میں تھا، مجھے کہنے لگے، کہتے ہیں یار طاہر بھائی، ٹھیک ہے ہم لوگ نا آزاد ہوئے ہیں، لیکن ہم نا صرف جسمانی طور پر آزاد ہیں، ہم ذہنی طور پر ابھی بھی غلام ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اس کی مثال اس نے مجھے ایگزامپل وہ دی جو بالکل ریئل تھی۔ ہم جا رہے تھے اکٹھے، ایک آدمی جا رہا تھا، وہی 14 اگست کا دن تھا۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنی گاڑی پر ایک جھنڈا لگایا ہوا تھا، اس نے اپنی گاڑی کی بونٹ پر بھی پرچم بنایا ہوا تھا، پیچھے بھی پرچم تھا، اور اندر انڈیا کے گانے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ مجھے کہنے لگا، کہا دیکھ ہم ذہنی غلام ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے موبائلوں کا ذرا ٹیسٹ کریں، یہ موبائل ہیں ان کا ٹیسٹ کریں، ہمارے اندر کیا چیزیں ہیں، مسلمانوں والی چیزیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر بات ٹھیک ہے نا، ہم ذہنی غلام تو ابھی بھی ہیں، ہم صرف جسمانی طور پر آزاد ہیں۔ ہمارا جسم ہے، یہ بوتی ہم لے کے گھوم رہے ہیں بس، باقی ہمارا ذہن سارا انہوں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ خدارا جس طرح ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں، ایسے ہم ذہنی طور پر بھی آزاد ہو جائیں، کہ جس طرح ہمارا جسم رب کی عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے، ہمارا ذہن بھی رب کی عبادت میں مشغول ہو۔ اگر ہمارا ذہن کسی طرف جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف جائے۔ آئیں آج کے درس قرآن سے یہ نیت لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم
ان قوانین پر عمل کریں گے، ہم ان نکات پر عمل کریں گے جن نکات کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ اور علماء نے مل کر ملک پاکستان کی بنیاد رکھی تھی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ اس خوددادہ سلطنت کی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مولانا یعقوب صاحب سے آپ سن رہے تھے، وہ جو بچوں کا قتل ہوا، یقیناً بڑا وہیمانہ ظلم ہے، اور ہر کلیجہ دہل گیا تھا کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے، اور پھر کچھ سیاست دانوں نے مل کر ایک فضا قائم کی، کچھ عہدیداروں نے مل کر ایک فضا قائم کی، جی بچے ڈوب کر مرے۔ میں نے تو وہاں کلخانی کے بیان پہ بھی کہہ دیا تھا، میں نے کہا تھا جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بچے ڈوب کر مرے ہیں، ان کو میرا پیغام ہے کہ وہ چلو بھر پانی کے اندر ڈوب کر مر جائیں۔ یہ غسل دینے کے لیے گئے تھے، بیٹھے ہیں آپ کے امام صاحب، بچوں کو غسل دیا تھا انہوں نے، یہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے جا کر غسل دیا تھا۔ پوچھیں ذرا، میری بات پہ شاید کسی کو یقین نہ آئے، پوچھیں ذرا، بچوں کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، تینوں بچوں کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، ایک بچے کی آنکھ بھی نکلی ہوئی تھی۔ وہ پانی کا کنواں تھا یا اندر آرے فٹ ہوئے تھے، اندر مگرمچھ بیٹھے تھے۔ یار قوم کو بے وقوف بنا رہے ہو، تم الو بنا رہے ہو، غلط چیزوں کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ میں دیکھتا کسی ایم این اے ایم پی اے، کسی وزیر مشیر کے بیٹے کو یوں قتل کیا جاتا، رب کعبہ کی قسم 24 گھنٹوں کے اندر مجرم پکڑا بھی جاتا، لٹکا بھی دیا جاتا۔ آپ دیکھ لیں، ہوئے واقعات۔ ان عہدیداروں کے ساتھ کچھ تھوڑا سا بھی ہو جائے نا، 24 گھنٹوں کے اندر اندر مجرم مل جاتے ہیں۔ لیکن غریب ہے نا، غریب ریڑی سے سیب اٹھا لے نا، بھوکا ہے تو اٹھایا نا اس نے، تو اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جاتا ہے، مار مار کے اس کا برتا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن 200 آدمیوں کے قاتل، پورے ملک کو لوٹ کر کھا جانے والے بھی ایسے دھن دناتے پھر رہے جیسے کعبے سے غسل کر کے آئے۔ یہ انصاف ہے نا جی، انصاف ہے۔ اپنے آپ کو انصاف کا نام دینے والے بھی بے انصافے ہیں۔ دلائے نا انصاف بچوں کو، دلائے نا ان غریب لوگوں کو انصاف کہ جن کے جگر کے ٹکڑے کٹ گئے۔ کوئی بات نہیں، وہ مظلوم ہے، اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ جاتی ہے رب کی بارگاہ میں، قبول ہوتی ہے وہ۔ یہ کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو پکڑے ہی جائیں گے نا۔ ان اخذہ علیم شدید، ابھی آپ نے سنا نا کہ بے شک اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی دردناک اور سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ ضرور سخت ہے۔ وہ جس دن پکڑے گا نا تو پھر ان کو ہلنے نہیں دے گا، وہ ہلنے نہیں دے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا یک لخت گرا تو جڑیں تک نکل آئیں، جس پیڑ کو کبھی آندھی میں ہلتے نہیں دیکھا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم کو اس ملک پاکستان میں رہ کر اس ملک پاکستان کی حفاظت کرنے، اور ہر بندہ اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ یار اپنا نمازیں پڑھیں، اپنا کردار ادا کریں، نمازیں پڑھیں، جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کی ماں بہن کی عزت کی طرف گندی نگاہ نہ اٹھائیں، حفاظت کریں، ان لوگوں کی حفاظت کریں۔ ہماری وجہ سے کوئی شخص یوں ڈرے نا کہ یار میں اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں باہر بھیجتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ باہر درندے کھڑے ہیں، کوئی یہ نہ سوچے، بلکہ آپ کے علاقے کے اندر، آپ کی اس بستی کے اندر اتنا امن ہو کہ اگر کوئی بچی بھی گھر سے باہر نکل کر جا رہی ہے تو وہ بھی دل میں خوف محسوس نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو اس قدر محفوظ، اپنے آپ کو اس قدر سیکیور وہ محسوس کرے کہ میں جہاں تک بھی جاؤں گی واپس لوٹ کر آؤں گی تو میرا بال بھی کوئی بھیگا نہیں کر سکتا۔ یہ ہم لوگوں سے ہوگا، ہم میں سے ہر بندہ اپنا کردار پیش کرے، اپنے کردار کو ستھرا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیان اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات، وما علیہ الا البلاغ۔ چند کے نام بتا دیں علماء کے جنہوں نے یعنی آزادی کے اندر کوشش کی۔ ان میں علماء اہل سنت کا کردار تھا، میں آپ کو بس ٹو دا پوائنٹ اتنا بتا دوں، صرف نام۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جو کہ منطق کے فلسفے کے آخری امام گزرے ہیں، ان کو کالے پانی کی سزا ہوئی۔ اس کے اندر
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھرانے کے لوگ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلکہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ تھے کہ جو اس وقت جو لوگ تیار ہوئے تھے نا، جنہوں نے مسلمانوں کی جنہوں نے ہجرت کر کے جانا تھا، ان کی حفاظت کرنی تھی، اس وقت جو فوجی دستہ بنایا گیا تھا اس کو گائیڈنس دینے والے بھی مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور سید احمد اللہ شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے علاوہ بڑے بڑے نامور علماء جنہوں نے اپنا کردار پیش کیا۔ لیکن آج بھی ایسے بھی ہیں نامور جو نام کے ہی ہیں، بس جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان بنانا تو گناہ کا کام تھا، اللہ کا شکر ہے ہم اس میں شریک نہیں ہوئے۔ جی ہاں ہیں، 14 اگست نہیں مناتے، وہ 15 اگست مناتے ہیں۔ جی ہاں، آج بھی ہمارے پاکستان میں جن کو صرف شوق لگا رہتا ہے کوئی نہ کوئی وزارت مل جائے، کوئی نہ کوئی صدارت مل جائے، اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے بھی محفوظ رکھے۔ یہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں، یہ صرف پاکستان میں کھانے پینے ہیں، باقی یہ جاتے اپنے یاروں کے پاس ہی ہیں۔ جیسے انہیں دھچکا لگتا ہے نا، پتہ چلا ابھی ہمارا کیس کھلنے والا ہے، فوراً ہی پہنچ جائیں گے، اپنے باپوں کے چرنوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے، اپنی آنکھیں کھول کر رکھیں، عقیدتوں کے مارے نہ پھریں، اندھی عقیدت میں نہ چلے جایا کریں، سب کو دیکھیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔